कोरोना वायरस का जो अभी हम एक हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उसको लोकल गवर्नमेंट्स का आपस में क्या पोटेंशियल ताल्लुक हो सकता था इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव रोल लोकल गवर्नमेंट्स क्या अदा कर सकती थी? तो इस सिलसिले में क्योंकि अभी एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि टाइगर फोर्स के नाम से कि कैसे लॉकडाउन के जो मनफी असरात पड़े हैं खास तौर पर पिसे हुए और मेहनत कश तबकात पे, क्योंकि अभी रिसेंट सर्वे में देख रहा था गैलप का जिसके मुताबिक 80% घराने मनफी तौर पर असर उन पे पड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, और इसमें जो प्रिकेरियस और इनफॉर्मल लेबर में करते हैं वो ज्यादा नेगेटिवली हर्ट हुए। तो कैसे लोकल गवर्नमेंट्स ये जो रिलीफ का काम है उसमें बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकती थी एज कम्पेयर टू ये जो टाइगर फोर्स का एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट अभी जिस पे अमल कर रही? देखिए, मैं आपको यूनियन काउंसिल का जो इंस्टीट्यूशन है पंजाब में, तो खैर उसे अब तोड़ दिया गया है, लेकिन जितने भी लोकल गवर्नमेंट के लॉज हैं ना, उसके अंदर एक क्लॉज होती थी कि मकामी सतह पे अदादो शुमार इकट्ठे करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। और ये यूनिट इतना बाकमाल है कि ये जो पिछले इलेक्शंस हुए थे, ये बलोचिस्तान बदअमनी केस की समाअत में ये सवाल आया कि किस बस्ती में कौन आया है, कौन गया है, ये कैसे मालूमात लेते हैं। तो पता चला लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है, गांव में चौकीदारा और नंबरदारा ऐसा निज़ाम होता था जिसमें सारे कौन आया, कौन पैदा हुआ। मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश गांव की यूनियन काउंसिल के रजिस्टर से मिली। तो अब इतना वो मरबूत निज़ाम था। अब हमें तो पता ही नहीं है कि राशन कहाँ तकसीम करना है, और राशन की लहर लेके चले पड़ते हैं, नहर बनाते हैं। इसके टाइगर फोर्स पे मैं बाद में आता हूँ। यूनियन काउंसिल का यूनिट पाकिस्तान में 15 से 20 से 25 हजार का है, लेकिन उसी के अंदर काउंसलर्स को देखें तो वो आ जाके 2000 2500 पे एक काउंसलर होता है। उसे हर गली की गुर्बत का भी इल्म है, हर गली की खुशहाली का भी इल्म है, महरूमियों का भी इल्म है, उम्र का भी ग्राफ मौजूद है, और ये सारा डाटा मौजूद है। हमें री इन्वेंट करने की जरूरत ही नहीं है। काश अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता तो पता चलता कि इस घर में राशन तो है लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं है, वो यूनियन काउंसिल पहुंचा सकती थी। लेकिन हमने उसको बेस ही नहीं बनाया। ये टाइगर फोर्स और ये फोर्सेस, इसकी कहानी भी सुन लीजिए। सिविल डिफेंस की पहले बात हो रही थी, बॉय स्काउट था, गर्ल स्काउट गाइड था, कौमी रजाकार था। 1973 में तो हमने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया जिसे नेशनल वॉलंटियर डेवलपमेंट एक्ट कहते हैं, जो 1980 में ज़ियाउल हक साहब ने आके रोल बैक कर दिया। फिर अगर आपको जलजला याद हो तो हमने एक नेशनल फोर्स बनाई, सेनेटर सैफ साहब की निगरानी में, बड़ा एहतमाम किया कि ये सिर्फ क्राइसिस में नहीं होता, ये तो नॉर्मल टाइम में आप वर्क फोर्स बनाते हैं, केयर के लिए उनकी सारी तरबियत करते हैं ताकि मुश्किल में हमें इनको मोबिलाइज करने में देर ना लगे। वो भी बर्बाद हो गई उसके बाद। ये 2005 की बात है। अब हम टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इसका लीगल रैशनल क्या होगा। आई थिंक नहीं, हम पॉलिटिकली डिवाइडेड सोसाइटी हैं। इवन यहाँ के सिंबल, यहाँ के नाम मैटर करते हैं। आप JLR कहेंगे तो इट इमीडिएटली इम्पोर्ट्स लॉट ऑफ मीनिंग, अगर आप टाइगर कहेंगे इट इम्पोर्ट्स इमीडिएटली लॉट ऑफ मीनिंग्स। तो हमें अगर सोसाइटी की सतह पे करना है तो मैंने जिस तरह कहा, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को मद्देनजर रखते हुए लोकल गवर्नमेंट को बुनियाद बनाओ, ना सिर्फ रिलीफ की, प्लानिंग की, डेवलपमेंट की, बल्कि यूनियन काउंसिल का एक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। अभी तो एक छोटा सा ऑफिस था, उसको डेवलप होना चाहिए कि बहुत सारी लोकल सर्विसेज का वो हब हो, तब जाके हम कोई कर सकेंगे। वरना क्राइसिस में हमें इसी तरह कभी इधर से कोई मदद पकड़ेंगे, कभी उधर से कोई मदद पकड़ेंगे, और वो पायदार नहीं होगी। उमर, आप इस पे क्या कहेंगे? कोविड के हवाले से आई थिंक जो बुनियादी सवाल है, आपने जो सवाल पूछा है वो ये है कि रिलीफ वर्क में यूनियन काउंसिल क्या किरदार अदा कर सकती है। लेकिन मेरा जो नुक्ता नज़र है यूनियन का लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से, वो ये है कि ये एक टियर ऑफ फेडरेशन है,
یہ نقطۂ نظر میں ان کی چند شکوں 2-3 شکوں کو لے کے میں پورا ایڈیفس بلڈ کرتا ہوں. لیکن اور آئیڈیلی آئی ووڈ وانٹ کہ اور بھی اس پہ کام ہو, لیکن بہرحال میرا یہ ویو پوائنٹ ہے اینڈ اٹ از بیسڈ اپون اے سرٹن انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اس میں میری یہ رائے ہے کہ ریلیف کا کام تو بہت بعد میں آتا ہے. کرونا کے حوالے سے اس لوکل گورنمنٹ کی حد تک کیا رد عمل ہونا چاہیے, لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا, ہرڈ امیونٹی پہ جانا ہے یا نہیں جانا, آپ نے جو بنیادی فیصلے ہیں, میرا تو یہ نقطۂ نظر ہے کہ اگر وہ بھی لوکل گورنمنٹس کے سپورٹ کیے جاتے تو وہ اس سے بہتر ہوتے جو کہ اب ہو رہے ہیں. اور دنیا کے جن ملکوں میں لوکل گورنمنٹس فعال ہیں وہاں ایک ہی ملک کی مختلف لوکل گورنمنٹس اس حوالے سے مختلف طرز عمل اپنا رہی ہیں. مثلا امریکہ میں آپ دیکھیں گے کہ ریاستیں, امریکہ کی ایک ریاست ہماری ایک لوکل گورنمنٹ کی تقریباً برابر ہوتی ہے. ہر ریاست نے اپنا طریقہ اختیار کیا ہے, کسی نے لاک ڈاؤن کیا ہے, کسی نے نہیں کیا. ریاستوں کے اندر کاؤنٹیز نے بھی مختلف کیا ہے. تو آئی تھنک وین وی فریم دا کوشچن کہ لوکل گورنمنٹ والوں کا کام صرف یہی ہے کہ وہ راشن پہنچائیں اور راشن پہنچانے میں ایفیشنسی دکھائیں, وی ہیو آلریڈی اسیومڈ دا فریم ورک جو کہ ڈی ایم جی نے ہمیں دیا ہے. وہ یہ کہ فیصلہ جو ہے وہ صوبے اور اسلام آباد میں کر رہے ہیں, اور اس کی جو تنفیذ ہے وہ یونین کونسل نے کرنی ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں فعال لوکل گورنمنٹس ہوتی تو ہر شہر, ہر صوبہ ایک مختلف ہر لوکل گورنمنٹ, دیکھیں نارووال میں لاک ڈاؤن کی ضرورت شاید نہ ہو کیونکہ وہاں لوگوں کی جو روزی روٹی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. ہو سکتا ہے کراچی میں جہاں بہت ڈینس پاپولیشنز ہیں لاک ڈاؤن کی ضرورت ہوتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹس ہوں گی تو اس حوالے سے فریگمنٹڈ لیکن مور انفارمڈ ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی دیکھ لیں کہ جو فیصلہ اوپر سے ہو جاتا ہے اسلام آباد یا لاہور سے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو لیگل انسٹرومنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ اگین لوکل گورنمنٹ لیول کا ہے, اور وہ ہے دفعہ 144. اس لیے اگر آپ اسلام آباد میں یا لاہور میں دیکھیں کہ یہ جو پوری لسٹ آف ڈائریکشنز ہے کہ یو ول ناٹ اتنے بجے سے اتنے بجے دکانیں کھولیں گے, اتنے دور رہنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ اینڈ میں امپلیمنٹ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کا آفس اسی لیول پہ ہو رہا ہے. تو یونٹ آف گورننس پاکستان میں آ جا کے پھر بھی لوکل ہے, صرف یہ ہے کہ اس کی جو پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل آٹونومی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. اس لیے ڈپٹی کمشنر اینڈ دا اسٹاف انڈر ہم گورن, آج بھی گورننس پروونس سے نہیں ہو رہی, گورننس وہ ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے ہی ہو رہی ہے. صرف یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ لاہور سے آتا ہے, نارووال کا اپنا جو بندہ ہے وہ وہاں اس دفتر میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. So I think to recap, one, I think we need to broaden the scope of what local government is capable of, and two, we need to recognize that the structure of governance is local. It's just that the structure of decision making is not local. جی احمد آپ اس پہ. جی دانش, کچھ تو میں نے پہلے کووڈ سے ریلیٹڈ کہہ دیا تھا, لیکن اب اس پر بندہ کیا زیادہ بات کرے کیونکہ یہ تو مفروضے والی بات ہی ہو گئی. نہ لوکل گورنمنٹس ایگزسٹ کرتی ہیں اس وقت ملک میں. 4 میں سے 3 صوبوں میں اس وقت مقامی حکومتیں جو ہیں وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے. پنجاب میں 2 سال, ابھی 5 میں سے 2 سال پورے ہوئے تھے ٹرم کے, تو ان کو ڈسمس کر دیا گیا. بلوچستان, خیبر پختونخوا میں ٹینیور مکمل ہو گیا, الیکشن نہیں کرائے گئے. سندھ میں موجود ہیں لیکن ان کے بھی حالات کو اتنے مطلب انسپائر نہیں کرتے. اسلام آباد جو کہ فیڈرل کیپٹل ہے وہاں پر بھی لوکل گورنمنٹ موجود ہے, میئر موجود ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو کووڈ کی جو کے خلاف جو پوری ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ایفرٹس چل رہی ہیں,
ان کو لیڈ کون کر رہا ہے وہ میئر نہیں کر رہے اور نہ انہیں کرنے دیا جا رہا ہے، وہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کر رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان کی اس وقت آن گراؤنڈ حقیقت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پر بات کرنا شاید اتنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں ہم ایک ایسا ماڈل لوکل گورنمنٹس کا انٹروڈیوس کرا سکیں جو کہ سسٹینیبل بھی ہو، جو کہ آئندہ اس طرح کے کسی بحران کی اگر صورتحال ہو، کیفیت ہو، تو وہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ ہیلپ کر سکے، وہ ریاست کی مدد کر سکے، وہ اس بحران پر قابو پا سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ تو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر وہ سیاسی جماعتیں جو قومی اور صوبائی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، ان کو ایک بنیادی حکومتوں کے میثاق پر دستخط کرنے ہوں گے، جیسے میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے. کیونکہ بدقسمتی سے یہ روایت پڑ گئی ہے کہ اگر آپ صوبے میں حکومت بنا سکتے ہیں تو آپ کو مقامی حکومتوں کا رسک لینے کی کیا ضرورت. آپ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے اور آپ بیوروکریسی کے ذریعے اپنے انتظامات کو چلا سکتے ہیں. چاہے آپ اس کسی ضلع میں ہار بھی گئے ہوں تو وہاں کی ڈیولپمنٹ فنڈنگ، وہاں کے تمام وسائل جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے اختیار میں ہوں گے. وہ اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو فنڈنگ دے گی، ان سے کام کرائے گی اور اگلے الیکشن کی تیاری کرے گی. اسی طرح اگر آپ وفاق میں حکومت بنا لیتے ہیں، اب 18ویں ترمیم کے بعد وہ مشکل ہو گیا، لیکن اب آپ پھر دیکھیں کہ ہر 6 مہینے سال بعد یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کیا جائے، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا. صوبے اپنا کام بہت اگر دیکھا جائے تو 18ویں ترمیم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک بہت سکسیسفل ریفارم تھا. اور میں اس نظر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تمام صوبوں کی تعلیم اور صحت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ 18ویں ترمیم کے بعد دیکھیں تو ان میں ایک بہت نمایاں بہتری آئی ہے. اور میرا خیال ہے شاید بلال اس کو کورابریٹ بھی کریں گے. 18ویں ترمیم سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ اسلام آباد کے فیڈرل سیکریٹریٹ میں انٹری جو ہے وہ پاکستان کے تمام پرائمری سکولز کا انچارج تھا. اگر کسی ہیڈ ماسٹر کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی تھی تو وہ اسلام آباد کے فیڈرل سیکریٹریٹ کے ذریعے وہ عمل میں لائی جاتی تھی. اور اب وہ صوبوں میں صوبائی خود مختاری کے بعد وہ کچھ مسائل حل بھی ہوئے ہیں، لیکن اب نئے مسائل نے جنم لیا ہے کہ جہاں صوبوں نے بہت ساری ریفارم جو ہے وہ کر دی ہے، بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن اب مسائل اس نوعیت کے ہیں کہ مقامی اسکول کا وہاں کے جو مقامی آبادی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اونرشپ نہیں، اسکول کی ڈے ٹو ڈے گورننس میں وہاں کے لوگوں کا کوئی کردار نہیں. تو یقیناً اب ایک ہمیں ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیولوشن کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جانا ہے. لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اب اس پر سنجیدگی سے بات کرنی ہوگی. اس سے پاکستان کی ریاست کی کیپیسٹی بھی بہتر ہوگی. اور میں آخری نقطہ یہ کہوں گا، بات لمبی ہو رہی ہے میری، کہ اس سے فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی. دیکھیں وہ سیاسی قوتیں، وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو صوبائی حکومت نہیں بنا سکتی، جو قومی حکومت نہیں بنا سکتی، صرف اس بنیادی حکومتوں کے نظام کے ذریعے فیڈریشن میں وہ پاور شیئر میں حصہ دار رہیں گی کہ وہ اپنے اپنے صوبوں، اپنے اپنے ضلعوں میں، اپنی اپنی تحصیلوں میں حکومت بنا کر وہاں پر اپنے جوہر دکھا سکیں گی. ورنہ پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ایک صوبے میں تو موجود ہیں، مثلاً ہزارہ علاقہ ہے KPK میں، اسی طرح صوبہ سندھ میں اگر آپ لسانی بنیادوں پر دیکھ لیں، بلوچستان میں پشتون علاقے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے نظر انداز ہو جائیں گے اور ان میں ایک احساس محرومی جو ہے وہ جنم لیتا رہے گا کہ یہ تو کبھی اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے کبھی حکومت سازی کا حصہ بن ہی نہیں سکتا.